علامہ صاحب، کیا مرنے کے بعد اپنے ماں باپ سے ملاقات ہوگی؟ مرنے کے بعد یقیناً ہوگی، بشرطے کے ایک شرط ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ آپ کے اعمال ایسے ہوں جو آپ کو اسی کیٹیگری میں کھڑا کر دے جس کیٹیگری میں آپ کے والدین ہیں، اور والدین کے اعمال ایسے ہوں جو ان کو اسی کیٹیگری میں کھڑا کر دے جہاں پر بچے ہیں۔ یہ اعمال سے ریلیٹڈ موضوع ہے۔ اگر والدین بہت نیک تھے اور بچے خراب ہیں تو والدین کا مقام کوئی اور ہے، ان کا درجہ کوئی اور ہے، اور بچوں کا درجہ کوئی اور ہے، اس لیے ملاقات نہیں ہو پائے گی۔ کیا ایسا نہیں ہوگا کہ ماں باپ کی وجہ سے بچوں کی بخشش ہو جائے یا بچوں کی وجہ سے ماں باپ کی بخشش ہو یہ جائے؟ ڈپینڈ کرتا ہے اعمال پر۔ والدین اگر پہلے جا چکے ہیں اور بچے والدین کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور نیک اعمال بھی انجام دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں والدین کی بخشش ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے والدین جب ان نیک بچوں کو یہاں پر عمل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو عالم برزخ میں وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں ان بچوں کی بھی بخشش ہو سکتی ہے۔ لیکن صرف یہی کافی نہیں ہے، تمام اللہ کے فرض کیے ہوئے اعمال کی بجا آوری اس بخشش کی ایک شرط ہے۔ حقوق الناس کی ادائیگی اس بخشش کی ایک شرط ہے، حقوق اللہ کی ادائیگی اس بخشش کی ایک شرط ہے۔ اسی طرح سے جب یہ بچے اس دنیا میں جب تک موجود ہیں اگر اللہ کے دین پر صحیح رستے پر چلتے رہیں تو یقینی طور پر جب اس دنیا میں جائیں گے تو وہاں پر انہی اپنے درجے کے نیک لوگوں کے ساتھ محشور ہوں گے۔ اگر ان میں والدین بھی اسی درجے کے ہیں تو وہ ساتھ میں ہوں گے۔ کیا والدین کے علاوہ بہن بھائی یار دوست جو سیم کیٹیگری میں ان سے ملاقات ہوگی؟ سب کا یہی حکم ہے جو میں نے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، سب کے لیے، چونکہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے درجات پر۔ فرض کریں ابھی آپ کو کوئی دعوت دی جا رہی ہے، آپ کا سٹیٹس اور ہے، ان بچوں کا سٹیٹس اور ہے، تو جب کسی آفیشیل پروگرام میں آپ کو دعوت دی جائے تو آپ کو کہیں اور بٹھا دیا جائے گا اور ان کو کہیں اور، چونکہ درجات میں فرق ہے۔ درجہ برابر ہوگا تو آپ کو اپنی کیٹیگری کے لوگوں میں اور ان کو ان کی کیٹیگری کے لوگوں میں بٹھایا جائے گا۔ تو عالم آخرت میں بھی تو ایسا ہی ہے نا کہ وہاں پر جس کیٹیگری کے لوگ ہوں گے اسی کیٹیگری میں ان کو بٹھا دیا جائے گا۔ علامہ صاحب، عالم ارواح کے بارے میں بتائیں۔ عالم ارواح، دیکھیں جب ہم کہتے ہیں نا عالم ارواح، عالم ارواح سے مراد یعنی ہماری پیدائش سے پہلے کا عالم، ہماری خلقت سے پہلے کا عالم۔ عالم کے کئی ایک درجات ہیں۔ ایک ہے عالم آخرت، عالم آخرت سے پہلے ہے عالم برزخ، یہ دو عالم ہوئے۔ عالم برزخ سے پہلے ہے عالم دنیا، یہ تین عالم ہوئے۔ عالم دنیا سے پہلے ہے عالم رحم، ماں کی پیٹ کی دنیا، وہ بھی ایک دنیا ہے، یہ ہوئے چار۔ عالم رحم سے پہلے باپ کی کمر، وہ بھی ایک عالم ہے، پشت پدر۔ اور اس سے پہلے عالم ذر، وہ بھی ایک عالم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس عالم میں جب انسانوں کو باقی چیزوں کو خلق کر رہا تھا تو اس نے خلق کرتے ہوئے امتحان لیا ہے تمام مخلوقات سے، اور جس نے اس امتحان میں جس طرح کا رزلٹ دیا ہے اس عالم میں وہ اسی شکل میں حاضر ہوا ہے۔ لہذا عالم ارواح شعور کا عالم نہیں ہے کہ یہاں پر آنے کے بعد آپ کو یاد ہو کہ آپ نے وہاں پر کوئی دن گزارا تھا۔ لیکن جب آپ رحم مادر میں آتے ہیں، یعنی ایک بچہ رحم مادر میں آتا ہے اور اس کا گوشت پوست وغیرہ آہستہ آہستہ بننا شروع ہو جاتا ہے اور 9 مہینے وہ وہاں پر گزار لیتا ہے اور اس کے اندر روح زندہ ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد اس کا شعوری سفر شروع ہو جاتا ہے، اور وہ تب ہوتا ہے جب وہ اس دنیا میں قدم رکھتا ہے۔ لیکن اس میں بھی اس کو ایک عرصہ لگتا ہے، جس طرح بدن کو کمال تک پہنچنے میں ٹائم لگتا ہے اسی طرح سے روح کو بھی اس کمال تک پہنچنے میں ٹائم لگتا ہے۔ یہ جو شعوری سفر ہے، اس شعوری سفر میں جب بچہ سمجھدار ہونے لگتا ہے تو اس کی روح بھی اسی سمجھداری کا مظاہرہ کرتی ہے جس طرح سے اس کا بدن۔ لہٰذا یہ ایک سفر ہے اس عالم سے، عالم ذر سے اس عالم تک جس کو ہم عالم آخرت یا عالم محشر یا عالم جنت یا عالم جہنم کہتے ہیں۔ اس پورے سفر میں انسان ہر گزرتے لمحے کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اور کمال کی طرف جاتا ہے، یہاں تک کہ اس عالم میں اترے۔ اس عالم میں اترنے کے بعد جس کو ہم عالم دنیا کہتے ہیں، انسان کے سامنے اللہ نے 2 رستے رکھے ہیں۔
اس سے پہلے انسان کا اختیار نہیں ہے. اس کے بعد اس دنیا میں آنے کے بعد اب اختیار انسان کے ہاتھ میں ہے. یہاں پر وہ انسان خود فیصلہ کرے گا کہ اس نے کس طرح کے رستے کا انتخاب کرنا ہے. فیصلہ وہ خود کرے گا. اب اگر وہ یہاں پر درست رستے کا انتخاب کرتا ہے تو اس کے اندر کی روح انسانی ہوتی ہے حقیقتاً. لیکن اگر وہ غلط رستے کا انتخاب کرتا ہے تو اس کی روح آہستہ آہستہ حیوانی ہو جاتی ہے. میں مثال سے سمجھاتا ہوں. ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو صحیح غلط کی کوئی تمیز نہیں ہوتی، لیکن بچہ ہوتا انسان ہی ہے. اس کے اندر جو روح ہے وہ بھی انسانی ہوتی ہے. ٹھیک. اب وہی بچہ جب آہستہ آہستہ ایک دن سے ایک سال سے 5 سال کا ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا بدن بڑھتا ہے نا. جیسے جیسے اس کا بدن بڑھتا ہے ویسے ویسے روح بھی بڑھتی ہے. اب بدن کو اگر آپ زہر آلود کھانے کھلائیں گے تو وہ اسی طرح سے پروان چڑھے گا. روح کو بھی اگر آپ زہر آلود خوراک دیں گے تو اس طرح سے پروان چڑھے گی روح بھی. لہٰذا انسان جب پیدائش کے موقع پر آتا ہے اس دنیا میں تو اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے حیوانی بھی اور انسانی بھی. اور زندگی کے گزارنے کے ساتھ ساتھ یا اس کی حیوانیت اس کی انسانیت پر غالب آتی ہے یا اس کی انسانیت اس کی حیوانیت پر غالب آتی ہے. عام طور پر معاشروں میں حرام کھانے کی وجہ سے، جرم کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے، دوسروں کا حق مارنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ انسان انہی غلط عادتوں اور صفات کا شکار ہو جاتا ہے. بدن تو بڑھتا ہے لیکن روح اسی حیوانی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے. لہٰذا یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ اپنی اس روح کو انسانی روح بناتا ہے یا پھر حیوانی روح میں تبدیل کرتا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے انسان کے اپنے عمل پر. عالم آخرت میں اس کے وہ تمام اعمال اس کی روح کی شکل میں اس کے سامنے آتے ہیں. جس طرح سے اس نے یہاں پر عمل کیا ہے اس عالم میں اسی طرح سے وہ محشور ہوتا ہے. اگر یہاں پر اس نے جانوروں والی زندگی گزاری ہے تو جن جانوروں کی صفات اس نے اپنے اندر جذب کیا ہے اس عالم میں وہ انہی صفات کے ساتھ سامنے آئے گا. اگر یہاں پر انسانوں والی زندگی گزاری ہے تو اس عالم میں بھی وہ اسی انسانی شکل میں سامنے آئے گا. یہی انسان کی جنت بھی ہے اور یہی انسان کے لیے جہنم بھی ہے. علامہ صاحب، ہم سب مسلمان ہیں اور ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار بے پناہ محبت عشق ہے. ہماری ان سے ملاقات کب ہوگی؟ آپ نے بڑی اچھی بات کی. دیکھیں، اگر وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکا لی دیکھ لی. رسول کریم نور مطلق ہے، سراپا نور، سراپا طہارت، سراپا پاکیزگی، سراپا فضیلت. ہم جتنا اس رنگ میں رنگتے چلے جائیں گے فاصلے ہمارے مٹتے چلے جائیں گے. ہمارا اگر دل پاک ہوتا ہے تو وہ نظر آ جائیں گے. شرط یہ ہے کہ ہمارے دل پاک ہوں. ہماری اگر نگاہیں پاک ہو جائیں تو وہ نظر آ جائیں گے، اسی دنیا میں نظر آ جائیں گے. شرط یہ ہے کہ ہماری نگاہیں پاک ہوں. آلودہ نگاہوں کے ساتھ دیکھا نہیں جا سکتا. تاریک قلب کے ساتھ اس روشن ہستی کو دیکھا نہیں جا سکتا. ہاں، اس عالم کی بات کروں. لیکن جب ہم عالم محشر میں جائیں گے، عالم محشر کا حساب کتاب بالکل اور طرح کا ہے. عالم محشر میں کافر بھی دیکھیں گے، مشرک بھی دیکھیں گے، مؤمن بھی دیکھیں گے، گناہگار بھی دیکھیں گے، بے گناہ بھی دیکھیں گے، نیک بھی دیکھیں گے، برے بھی دیکھیں گے. لیکن وہاں پر جو دیکھنا ہے وہ اور طرح کا دیکھنا ہے، یہاں پر جو دیکھنا ہے وہ اور طرح کا دیکھنا ہے. وہاں پر جن میں صلاحیت ہوگی شفاعت پانے کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا ہاتھ تھامیں گے اور ان کی شفاعت فرمائیں گے اور اپنے ساتھ کھڑا کر دیں گے. لیکن جن میں یہ صلاحیت ہی ناپید ہو، انہوں نے اپنی آنکھوں میں پٹی باندھی ہوئی ہے. جب پٹی باندھی ہوئی ہے تو وہ دیکھ نہیں سکتے. کانوں میں روئی ٹھوسی ہوئی ہے، جب کانوں میں روئی ٹھوسی ہوئی ہے تو حق کی بات وہ سنتے نہیں ہیں. وہ اسی دنیا کا انعکاس ہے اس دنیا میں. قرآن کریم نے اس دنیا کی زندگی کے حوالے سے ہمارے بارے میں یہ کہا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں، ان لوگوں میں مسلمان، لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا. دل ہیں دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں سنتے نہیں ہیں. ولہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں ہیں لیکن حقیقت کو دیکھ نہیں پاتے. کیوں؟ اس لیے کہ پردے ہیں. اگر یہ پردے اس دنیا میں رہے تو اس دنیا میں ہٹ نہیں سکتے.
اس دنیا میں بھی وہ اسی طرح سے اندھا محشور ہوگا. من کان، وہ کیا ہے قرآن کریم کی آیت ہے نا کہ جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ اس دنیا میں بھی اندھا ہی اٹھایا جائے گا. اس کا مطلب ان آنکھوں سے اندھا نہیں ہے، دل کا اندھا ہے. جس کا دل یہاں پر تاریک ہے وہاں پر بھی تاریک ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو یہاں پر ان آنکھوں سے بصارت سے محروم تھا وہاں پر بھی وہ محروم ہوگا. نہیں، یہ قطعاً نہیں ہے. وہاں پر ان کے دل روشن ہے، لیکن وہ لوگ جو یہاں پر تمام چیزوں کے عطا ہونے کے باوجود حقیقت کو دیکھنے سے قاصر تھے، وہ وہاں پر بھی اسی طرح سے قاصر ہی رہے. علامہ صاحب، آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، کیا جو اتھینٹک احادیث یا قرآن مجید سے اگر ہم کو حوالہ لیں، اور کیا کچھ ہم جان سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھنے میں کیسے تھے، یا ان کا کچھ بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک حدیث ہے، حدیث نہیں بلکہ کسی کا قول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس طرح سے جمال، حسن، کمال سے نوازا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی رعنائیاں اور خوبصورتیاں اور حسن و جمال ہے وہ ان کے وجود میں جلوہ گر ہے. سب کچھ ان کے وجود میں ہے. مولانا رومی نے ایک جملہ کہا ہے، جملہ نہیں بلکہ ان کا شعر ہے: حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبان ہمیں داران تو تنہا داری. اے اللہ کے رسول، جمال یوسف کا بڑا چرچا ہے لیکن وہ آپ کے اندر کمال میں موجود ہے. ید بیضا کا بڑا چرچا ہے کہ حضرت موسیٰ اپنے بغل سے ہاتھ نکالتے تھے، ان کے ہاتھ میں روشنی پیدا ہوتی تھی، وہ پورے عالم کو روشن کرتی تھی. آپ کے پاس اس سے زیادہ موجود ہے. حسن یوسف دم عیسیٰ، حضرت عیسیٰ مردے پر پھونکتے تھے تو وہ زندہ ہو جاتا تھا. آپ میں ان سے زیادہ ہے. اس کے بعد کہتے ہیں آنچ خوبان ہمیں دارند، جتنے بھی کائنات میں اچھے اور باکمال ترین لوگ تھے اور ان میں جتنی صفات تھیں وہ ساری صفات اس درجے میں نہیں، اس سے کامل تر درجے میں یکجا آپ کے وجود انور میں جلوہ گر ہیں. چونکہ نبی کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام جلالی اور جمالی صفات کا مظہر ہے. اللہ کا جو بھی جمالی اس کی صفت ہو یا جلالی صفت، ان تمام صفات کا اگر مظہر اس عالم میں کوئی ہے وہ رسول کریم کی ذات اقدس ہے. اس لیے الفاظ میں وہ گنجائش ہے ہی نہیں کہ ان الفاظ کے ذریعے سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر کشی کر سکیں. الفاظ بہت ناقص ہیں، وہ ہستی بہت کمال کی ہستی ہے. علامہ صاحب، آپ کے سب سے پسندیدہ سنی عالم دین کون سے؟ میں پاکستان کے تقریباً تمام بڑے علماء کو جو اہل سنت میں ہیں اور معتدل ہیں ان سب کو پسند کرتا ہوں. جن میں ذرا تندروی ہے، جن میں ذرا شدت ہے، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی اعتدال کی توفیق عطا فرمائے. کوئی ایک سب سے پسندیدہ؟ نہیں، میں پھر اس طرح سے اگر نام لینا چاہوں تو بریلویوں میں بھی نام ہیں، دیوبندیوں میں بھی نام ہیں، اہل حدیث میں بھی نام ہیں، ایک سب میں. ہاں، تو دیوبندیوں میں طارق جمیل صاحب کو میں بڑا احترام دیتا ہوں، چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال اس امت کو یکجا کرنے میں اور امت کے دلوں سے کدورتوں کو صاف کرنے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے. اسی طرح سے اہل حدیث میں بھی علماء موجود ہیں، اسی طرح سے بریلویوں میں بھی علماء موجود ہیں. میں اب اگر سب کا نام لوں گا تو کچھ لوگ شاید مجھ سے ناراض بھی ہو جائیں، تو اس لیے میں نام لوں تو بہتر ہے، لیکن ہیں بہت سارے. لیکن آپ کے جو سب سے پسندیدہ ہیں وہ آپ نے بتا دیوبندیوں میں نے بتا دیا ہے. بتا. کیا ہم بعض اوقات اپنے مسالک کو انتہا پسندی کی وجہ سے یا کسی اور ریزن کی وجہ سے مذہب سے اوپر بھی کئی دفعہ لے جاتے ہیں؟ یعنی دین سے اوپر، یعنی کہ اپنا جو دین ہمارا اسلام ہے، کئی دفعہ ہم دیکھیں لوگوں میں تو یہ ہے اور مولویوں میں بھی یہ بیماری ہے. دیکھیں منصف مزاج انسان وہی ہو سکتا ہے جو اللہ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی کو دیکھے. ٹھیک ہے، اگر فرض کریں کسی مسلک اور کسی مذہب میں کوئی کمزوری ہے
اور انسان کو پتہ ہے کہ یار یہ کمزوری تو ہے، لیکن چونکہ یہ میرا مسلک اور میرا مذہب ہے اس لیے میں اس کمزوری کو بھی ڈیفینڈ کرنا شروع کر دوں، یہ غلط ہے۔ کسی مخالف مذہب میں کوئی اچھی بات ہے اور میں باوجود اس کے کہ میں سمجھتا ہوں یار یہ ان میں اچھی بات ہے، اس کے باوجود اس کو میں نظر انداز کرنے کی کوشش کروں یا نیچا دکھانے کی کوشش کروں تو یہ ناانصافی ہے۔ تو اس لیے ایک منصف مزاج اور قرآن کا شاگرد مومن انسان وہی ہوتا ہے جو اچھائی کو دشمن میں بھی دیکھے تو تعریف کرے اور برائی کو اپنے آپ میں بھی دیکھے تو اس برائی کو آئیڈینٹیفائی کرے کہ یہ برائی ہے اور اس سے ہمیں نکلنا چاہیے۔ ایک میرا آخری سوال ہے آپ سے، جو سابقہ ایرانی سپریم لیڈر ہے علی خامنہئی صاحب، ان کی شہادت نے شیعہ اور سنیوں کو بہت نزدیک نہیں کر دیا؟ کیا آپ کی رائے ہے اس پہ؟ یقیناً ایسا ہے، یقیناً ایسا ہے۔ دیکھیں گزشتہ اس تقریباً 37 سال کے عرصے میں، چونکہ جب سے وہ قیادت کے لیے منتخب ہوئے رہبریت کے عنوان سے 37 سال گزرے، ان 37 سالوں میں تمام یورپ نے، امریکیوں نے، مغربی میڈیا نے، اسرائیلی اور صہیونی اور یہودی میڈیا نے ان کے خلاف بڑے پروپیگنڈے کیے، لیکن ہمیشہ ایسا ہوتا ہے اہل حق کے حوالے سے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، ایک وقت آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پردے جب ہٹاتا ہے تو لوگوں کو حقیقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر ان کے ذہن بھی بدل جاتے ہیں اور دل بھی بدل جاتے ہیں۔ آیت اللہ سید علی خامنہئی ان لوگوں میں سے جو خدا کے اولیاء میں سے تھے، پاکیزہ ترین ہستی، جن کی زندگی میں گرے ایریا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ میں نہیں کہتا وہ معصوم ہے، لیکن اپنی عملی زندگی میں دنیا کے پاورفل ترین راہبر ہوتے ہوئے انہوں نے جو نجی زندگی اپنی گزاری ہے وہ انتہائی عاجزی کے ساتھ گزاری ہے، انتہائی عاجزی کے ساتھ۔ آپ تصور کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو یہ لطیفہ لگے، میں ایک حقیقت بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ اپنی زندگی کے ان ایام میں وہ کوشش کرتے تھے کہ اپنے بالکل بچپن کے، نوجوانی کے دوستوں کے گھروں میں جایا کرتے تھے، منتخب کر کے کس سے دوستی زیادہ ہے۔ ایک بزرگ جو انہی کے ہم عمر تھے اور ان کے بالکل نوجوانی کے ساتھی تھے، ان کے گھر چلے گئے، وہاں پر کچھ دیر بیٹھے، ان سے گپ شپ لڑائی، چائے پی، کچھ مٹھائیاں کھائیں، واپس لوٹ آئے۔ بعد میں صحافی گئے اس بزرگ کے گھر، ان سے پوچھا کہ آپ تو غریب گھرانے کے فرد، آپ کے پاس وہ شخصیت ہیں؟ کہا ان سے میری بچپن کی دوستی تھی، تو کبھی کبھی اس طرح سے آیا کرتے ہیں۔ کہا کوئی خاص بات بتاؤ، میں نے وہ انٹرویو سنا ہے اس لیے میں عرض کرتا ہوں، اس نے کوئی خاص بات آپ بتا دیں ان کی۔ کہا کہ دیکھیں ان کو جب ہم بچپن میں تھے تو مٹھائیاں پسند تھیں، آخری بار جب وہ آئے شہادت سے پہلے تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا جاؤ فلان جگہ جا کے فلان مٹھائی لے کے آؤ، وہ لے کے آیا، میں نے جب ان کے سامنے رکھا اور انہوں نے میرے چہرے کی طرف دیکھا، کہا کہ میں تمہیں ایک بات بتاؤں؟ میں نے کہا جی۔ کہا کہ جب سے میں راہبر بنا ان 47 سالوں میں نے مٹھائی نہیں کھائی۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ جو ایک اسلامی معاشرے کا سربراہ ہوتا ہے اس کو اس معاشرے کے غریب ترین فرد کی طرح سے زندگی گزارنا چاہیے، اس لیے میں سمجھتا تھا کہ یہ مٹھائی ہر ایک کے کھانے کے بس کی بات نہیں ہے، ہر ایک نہیں کھا سکتا، لہذا میں نے نہیں کھائی۔ آج چونکہ تم نے مجھے دعوت دے کر خود کھلانا چاہ رہے ہو اس لیے میں کھا رہا ہوں، اور بڑے لمبے عرصے کے بعد یہ میں مٹھائی کھا رہا ہوں۔ ابھی بھی اگر آپ، مجھے نہیں پتا، اگر آپ کو توفیق ملتی ہے تو کبھی جائیں ان کے اس گھر کو دیکھیں جہاں پر انہوں نے یہ سارا عرصہ گزارا ہے۔ آپ کو 2 کمرے ملیں گے اور اس کی چھت جو ہے لکڑی کی، پرانے وہ جو درخت کے تنے لگا کر اوپر لپائی کر کے پرانے زمانے کے گھر بنتے تھے، وہی گھر ہے۔ اور وہ جو دیواروں میں تاکچے ہیں، پرانے ہمارے دیہات کے گھروں میں جو تاکچے ہوتے تھے تخچہ بنا کے اوپر جو ہے برتن وغیرہ رکھے جاتے ہیں، اسی طرح کا گھر ہے۔ اور زمین پر دیکھیں تو ایک چٹائی ہے۔ یعنی مجھے حیرت ہوتی ہے، ایک وہ شخص جو دنیا میں پاورفل ترین انسان ہے، اپنی نجی زندگی میں اتنا پاکیزہ اور فقیرانہ زندگی ہے۔ یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، اسی لیے ان کی شہادت کے نتیجے میں ہم نے پوری دنیا میں اس کے اثرات دیکھے، صرف شیعہ سنی کے درمیان نہیں، پوری دنیا میں۔ حتیٰ وہ خواتین اور لڑکیاں جو عام طور پر اپنے لباس کا خیال نہیں رکھتی اور عجیب و غریب لباس کے ساتھ میدان میں آتی ہیں، یورپ میں، امریکہ میں، میں نے ان کو گریہ کرتے ہوئے دیکھا کہ ہم نے اس کو پہچانا نہیں تھا، بہت بڑا انسان تھا۔
اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے ایسے اولیاء اپنے شہادت کے بعد، موت کے بعد پہچانے جاتے ہیں. اور اقبال نے اس حوالے سے کہا تھا کہ ای بسا شاعر کے بعد از مرگ زاد، بڑے بڑے ایسے شعراء گزرے ہیں جو زندگی میں نہیں پہچانے گئے، موت کے بعد لوگوں نے پہچانا کہ کتنا بڑا انسان تھا. یہ ان بڑے انسانوں میں سے ہیں جو معاصر تاریخ میں جن کی کوئی نظیر نہیں ملتی. علامہ صاحب ایک بس اور سوال ہے آخری، معذرت کے ساتھ. جب یہ ایران جنگ چل رہی تھی، ایران امریکہ اسرائیل جنگ، پاکستان، عام پاکستانیوں کی میں بات کر رہا ہوں، میں سرکار کی بات نہیں کر رہا، کیا آپ کو فیل ہوا کہ جیسے وہ ایران کی جنگ ہے، آپ کو یہ فیل نہیں ہوا جیسے پاکستانیوں کی بھی یہ جنگ ہے؟ یقیناً ایسا ہے، یقیناً ایسا ہے. یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں تھا. کوئی شیعہ سنی کی بات نظر آئی آپ؟ نہیں، قطعاً نہیں، قطعاً نہیں. یہ جنگ حق اور باطل کی جنگ تھی. یہ جنگ اسلام اور کفر کی جنگ تھی. یہ جنگ سفید اور سیاہ کی جنگ تھی. لہٰذا کوئی سنی سنی نہیں تھا، کوئی شیعہ شیعہ نہیں تھا. حتیٰ عرب ممالک میں لوگ فرض کریں قطر کو دیکھ لیں، کویت کو دیکھ لیں، بحرین کو دیکھ لیں، سعودیہ کو دیکھ لیں. اچھا، ایران کے میزائل وہاں پر امریکی اڈوں پہ گرتے تھے، ان کو نقصان پہنچاتے تھے. حکومتی سطح پہ واویلا ہوتا تھا کہ بھئی یہ ہمارے سرحدوں کی اور ہماری زمین کی خلاف ورزی کی گئی ہے، جبکہ وہ اڈے امریکیوں کے تھے. لیکن وہاں کے لوگ انہی ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح سے خوشیاں منا رہے ہوتے تھے. بھئی ہمارے ملک پہ حملہ ہو رہا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں حملہ امریکیوں پر ہو رہا ہے اور اسرائیلی مفادات پر ہو رہا ہے. تو یہ جنگ مسلم امہ کی جنگ تھی. یہ جنگ آزاد اور حر انسانوں کی جنگ تھی. یہ جنگ حقیقت میں ان لوگوں کی جنگ تھی جن کے دل پاکیزہ تھے اور جو خدا پرست تھے اور ظلم سے نفرت کرتے تھے. لہٰذا ہر ایک کا دل ایران کے ساتھ تھا اور ان کی نفرتوں کا نشانہ اسرائیل اور امریکہ تھے. اور ایران کے عام لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستانی کس طرح سے ان کے ساتھ. بالکل بالکل، صرف پاکستانی نہیں، میں پھر عرض کر رہا ہوں، ہاں پوری دنیا. ہاں، تہران کے بعض مظاہروں میں نے دیکھا کہ جب ایک ویڈیو بنائی گئی یہاں پر پاکستانی جھنڈے بھی نظر آئے. ہاں، یہاں پر ایک ویڈیو بنائی گئی پاکستانیوں کے جذبات کے منعکس کرنے کے لیے، تو وہ ویڈیو لوگوں کو دکھا کے کہتے ہیں یہ کہاں کی ہے؟ ہو سکتا ہے ایران کا کوئی شہر ہو، ان کو نہیں پتا تھا. جب وہ ساری ویڈیو دیکھنے کے بعد 10 بندوں سے انٹرویوز کیے تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ پاکستان ہو سکتا ہے. جب ان سے کہا آپ کو بتائیں کہ یہ کون سی جگہ ہے، انہوں نے کہا ہاں بتائیں، کہا یہ پاکستان ہے. تو تعجب سے ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، منہ کھلا کا کھلا رہ گئے. اس کے بعد کہا کہ واقعی ہم پاکستانیوں کے شکر گزار ہیں. یہ ان عام عوام کے جذبات کا اظہار تھا، اور اس کا اظہار انہوں نے پاکستانی جھنڈوں کے ساتھ اور پاکستانی قوم کے تشکر کے طور پر تہران کے بڑے بڑے چوراہوں پر بڑے بڑے اجتماعات میں کیا ہے. علامہ صاحب آپ یہاں بھی ہمارے پاس تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ. جزاکم اللہ، بہت بہت شکریہ.